السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور معاشرتی مسائل کا اس میں تذکرہ ہے، احکام کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کئی معاشرتی احکام کا ذکر فرمایا. اس میں یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اللہ رب العزت نے اس میں ایک عجیب مضمون کو ذکر کیا. ہوا یوں، مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کی طرف سے خاص فضائل ہیں. یہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کو مہینے میں کوئی ایسا شرعی عذر لاحق نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے. روزے ان کے نہیں چھوٹتے، جہاد میں یہ چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا میراث میں ان کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہوگا، ان کی گواہی عورتوں کے مقابلے میں دگنی ہوگی. یہ سارے فضائل کہیں سنائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم بھی مرد ہو جاتے تو ہمیں یہ سارے فضائل مل جاتے، سب ہو جاتا. یا کسی صحابیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جب ہر چیز میں ہمارا حصہ شریعت نے آدھا آدھا رکھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ عمل پہ بھی ہمیں آدھا ہی ملا کرے، مردوں کو پورا ملے اور ہمیں آدھا آدھا ملے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیات نازل فرمائی کہ دیکھو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہیں وہابی طور پہ. اللہ نے دے دی، جس کو چاہے اللہ نے مرد بنایا، جس کو چاہے اللہ نے عورت بنایا. اور اللہ کی حکمت تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو. اس کو اللہ نے مرد بنایا، اس کے مرد ہونے میں ہی خیر تھی اس لیے مرد بنایا اس کو. جس کو عورت بنایا اس کے عورت ہونے میں خیر تھی، اللہ نے عورت بنایا اس کو. باقی اللہ تک پہنچنے کے رستے کھلے ہوئے ہیں، عمل کے رستے ہیں، اس پہ دوڑتے جاؤ، بھاگتے جاؤ. کبھی عورتیں مردوں سے آگے چلی جائیں گی عمل میں، کبھی مرد عورتوں سے آگے بڑھ جائیں گے. میدان کھلا ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو اس میں پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی اور اس کا حکم دیا کہ ہم مردوں کو اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دے رکھی ہے. یعنی وہابی طور پہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کوئی خصوصیت دے دی ہے، بس پھر آپ اس پر کوئی شکوہ نہیں کرو گے جی اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اس کو صحت مند کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. اس کو لمبے قد والا کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. اس کا رنگ گورا کیوں رکھا، مجھے کیوں نہیں رکھا. اس کو مال کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اس کو اونچے گھر میں کیوں پیدا کیا، مجھے اونچے گھر میں کیوں پیدا نہیں کیا. کہتا ہوں اللہ سے یہ سوال نہیں کرو گے. اچھا، اور اپنے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں کرو گے. کیوں؟ کہا اس سے ایک تو حسد پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اور نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں اس میں ناشکری کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ دیکھو فلاں کو تو دیا ہے، فلاں کو نہیں دیا. اور ناشکری اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو ایک شخص. اللہ کی ذات ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کو وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے. ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر شکوہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. کہ بھائی جو اللہ نے تمہیں دیا بس ٹھیک ہے. ہم تم سے کہہ رہے ہیں
کہ وہ فضائل جو وہابی ہیں جس میں آدمی کی قوت کا، اس کے عمل کا کوئی کردار نہیں ہے، اگر اللہ نے تمہیں نہیں دیا تم اللہ سے سوال نہیں کرو گے، بس جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ خوش رہو. تو کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. مردوں عورتوں کو حکم ہے ہماری طرف سے کہ وہابی فضائل میں، وہابی فضائل کیا ہوتے ہیں؟ وہ فضائل، وہ نعمتیں جو اللہ نے دے دی ہیں اور اس میں آدمی کے عمل کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں. جیسے نبوت ہے، وہابی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتے نبی بنا دیتے. ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، سجدے سے سر نہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی بنا دیں کوئی ضروری نہیں ہے. نبوت اللہ کی طرف سے طے ہے. اور بات نکل ہی آئی تو عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بھائی بند کر دیا ہے. خلاص اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے فرمائیں گے. اپنی جو اس زمانے کی شریعت تھی اسے نافذ نہیں کریں گے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی شکل میں ذلی، بروزی، فلانے کسی بھی قسم کی نبوت بھائی باقی نہیں. اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پیش گوئی فرما گئے کہ میرے بعد کوئی 30 کے قریب نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. 30 سارے جھوٹے ہوں گے، سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. سن لو اس کو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بعد نبوت کا قصر، نبوت کا محل پائے تکمیل کو پہنچ گیا. آپ نے سمجھایا اس کو کہ میری اور مجھ سے پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال اس ایک عمارت کی سی ہے، دیکھنے والے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے. اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا. آپ کی زندگی میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، ان کو واصل جہنم کیا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا جو ابتدائی اجماعی فیصلے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے گا اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی. کوئی زبانی بات چیت اس سے نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی. ہمارے مولانا اللہ وسائے صاحب اللہ ان کو زندگی دے، ختم نبوت کے بڑے مبلغ ہیں اور اکابر کے صحبت یافتہ ہیں. اللہ رب العزت نے ان سے ختم نبوت کا بڑا کام لیا. وہ فرماتے ہیں، سناتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جو جتنی زکوٰۃ دیا کرتا تھا ایک رسی بھی اس میں سے کم کرے گا میں تلوار اٹھاؤں گا. میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے ایسا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے ایک زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں، نہیں دے رہے نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، تلوار اٹھاؤ گے تو ان کے خلاف. اور بھی باتیں کی کہ جی اس وقت یہ حال ہے اور یوں اندیشہ ہے، الانا بلانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصہ ہوگا کہ عمر تو جہالت کے زمانے میں ایسا بہادر تھا، اسلام لانے کے بعد یہ باتیں، گویا ناراضی کا اظہار فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رائے کے طور پہ ایک بات پیش کی تھی کہ مدینہ کے حالات اس وقت ایسے ہیں، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا واضح ہو گئی بات، شرح صدر ہو گیا کہ تلوار اٹھے گی بھائی ان کے خلاف. لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھانے کا وقت آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام بھی لکھو بھائی اس لشکر، میں بھی جاؤں گا، میرے بیٹوں کے نام بھی لکھو، میں بھی میرے بچے بھی جائیں گے، ہم سب جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جس شخص نے اپنی زبان چلائی ہے اس کی ایسی تیسی کریں گے، اس میں کوئی مشورے کی بات نہیں. اور ہر زمانے میں ایسے ہی رہا، ہر زمانے میں ایسے ہی رہا. آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا ہوگا، مشترکہ ہندوستان پاکستان میں جب قادیانی
اس جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اللہ کی اس پر بے شمار لعنتیں ہوں. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ساری بات ہو گئی. تو یہ بھاولپور ہمارے پنجاب میں اس زمانے میں یہ ایک ریاست تھی اور اس کے اپنے والی تھے، حکمران تھے. اس میں کہیں مسئلہ پیش آ گیا، لڑکی کی شادی ہوئی کسی سے، وہ قادیانی تھا. اس نے لڑکی نے کہا میں تو نہیں رہتی اس کے ساتھ، یہ قادیانی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ رہوں. اس نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں. آپس میں بحث ہوئی. اس زمانے کا جو بھی بہاولپور کا قاضی ہوگا وہاں مقدمہ پیش ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مسلمانوں کی طرف سے کوئی عالم آئے اور ثبوت دے، دلائل دے اس بات کے کہ جی یہ کافر ہیں، تاکہ ہم نکاح کو فسخ کریں. وہاں کے لوگوں نے خط لکھا دیوبند حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یوں مسئلہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، اور آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں اور قادیانیوں کے دجل کو، فریب کو چاک کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیسے دجال ہیں، کیسے کذاب ہیں، اور کیسے جھوٹے انگریز کے لگائے ہوئے پودے ہیں، اور کیسے یہ مسلمانوں کے دین ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں. آپ آ کے ان کے دجل کا پردہ چاک کریں. حضرت بیمار تھے، شدید بیمار، بستر پہ لیٹے ہوئے، اٹھ بھی نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو زندگی بھر یوں سوچا کرتا تھا کہ کوئی عمل ایسا ہو جائے مجھ سے کہ کل کو میری سفارش کا ذریعہ بن جائے، میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کا موقع ہے، میں تو بہاولپور جاؤں گا. شاگردوں نے کہا بھی کہ حضرت آپ اس طرح بیمار بستر پہ لیٹے ہوئے کہیں، میں اسی طرح اسی حال میں جاؤں گا. گئے جی، تشریف لے گئے. مسجد میں چارپائی رکھی گئی، اور جیسے ہوتے ہیں ہر شاگرد کے لیے اپنا استاد اونچا ہوتا ہے. ہم نے جن سے پڑھا وہ ہماری نظروں میں اونچے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو آتا ہے وہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. وہ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہمارے باپ سے زیادہ ہم پر شفیق، ہمارے باپ سے زیادہ ہم پر مہربان، ہمارا خیال کرنے والے، ہمیں ایک ایک لفظ سکھانے والے جو زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو چین دے، سکون دے. اللہ ان کا صحت بڑا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. ہر شاگرد اپنے استاد کو اونچا سمجھتا ہے. تو ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے حضرت کے فضائل سنائے، اور حضرت کے فضائل بڑے اونچے. تو انہوں نے کہا بھائی بس کرو، اس نے تو سنا دی اتنی زیادہ. اور کہا ہم پر یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ اگر آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہم سے نہ ہو سکے تو گلی میں پھرنے والے کتے ہم سے بہتر ہیں. پھر ہمارا کوئی مقام دنیا میں کہیں نہیں. آج بھی اس حکومت میں اس سے پہلے کھلے عام ڈاکے ڈالے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں، کبھی کسی طور پہ کبھی کسی طور پر. اور بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت یوں چلو کہہ دوں کہ میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، اس حیثیت سے یہ میرے ذمہ ہے کہ میں بارہا آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں. یہ قادیانی بدترین کافر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ میاں کے پکے دشمن ہیں. اور ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں ان سے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں. نہ ہم ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ہم ان کو کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان کی بنائی ہوئی کوئی مصنوعات استعمال کریں گے. وہ شیزان ہو، وہ الانا ہو، بلانا ہو، کچھ استعمال نہیں کریں گے. ہمارا ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے صحابہ کرام کا رشتہ تھا. کوئی ان سے ہمارا تعلق ہے. خیر، بات کسی اور طرف چلی گئی. اللہ کا احسان ہے، ہو گئی یہ بات. کئی دن سے میرے جی میں تھی کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا. خیر، تو کہا کہ یہ سارے جو وہابی کمال ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاتھ میں، تم ان کا اللہ سے سوال نہیں کرو گے، اور جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ مطمئن رہو گے تاکہ تم میں حسد کا جذبہ پیدا نہ ہو. تو کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. مردوں اور عورتوں، تم کسی ایسی وہابی فضل کا سوال نہیں کرو گے، تمنا نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کیوں سوال نہیں کرو؟ کیونکہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کو ان کے اعمال کے ثواب کا پورا حصہ کل قیامت کے دن مل جائے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. اور خواتین کو، عورتوں کو ان کے اعمال کے ثواب کا پورا حصہ مل جائے گا آخرت میں. تو کرنے کی چیز عمل ہے جو اللہ نے تمہارے اختیار میں رکھی ہے. اعمال کرتے جاؤ، اللہ کی نظر میں بڑھتے جاؤ، کیونکہ قانوناً
اللہ کے یہاں نجات کا مدار اعمال ہیں. تمہیں مردوں سے آگے بڑھنا ہے نا، عمل کرتے جاؤ. اور اللہ رب العزت نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان عورتوں کے لیے نظام العمل اتنا سادہ رکھا، اتنا آسان رکھا. آپ نے کہا دیکھو مسلمان عورت 3 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی، صرف 3 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. کہا روزے رکھے، پہلے نماز پڑھے، روزے رکھے، میاں کی اطاعت کر لے، جنت میں چلی جائے گی. بس میاں کی فرما بردار ہو یہ جنت میں جائے گی. ختم، چھٹی. کتنا آسان رکھا. اچھا تو کہا عمل کا میدان کھلا ہے، عمل کرتے رہو، بڑھتے رہو آگے. اچھا کچھ وہابی چیزیں ایسی ہیں جن کا دار و مدار عمل پہ ہوتا ہے، جیسے علم. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں. انہوں نے 2 لوگوں سے کہا، صحابہ کرام میں سے 2 سے، کہ دیکھو حضور کا تو وصال ہو گیا ہے، لیکن صحابہ بڑے بڑے زندہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، حضور سے دین سیکھا. آؤ نا ہم ان سے حدیث سیکھتے ہیں، ان سے ہم دین سیکھتے ہیں. ان 2 صحابہ نے کہا یار بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم سے کون پوچھے گا، بس یہ موجود ہے، یہ کریں گے اپنا کام. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہیں فکر لگ گئی اور شوق ہو گیا دین سیکھنے کا. اب وہ ایک ایک کے پاس جائیں، ان سے حدیث سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں. اور بعض اوقات ایسا ہو کہ کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ نہ کھٹکھٹائیں اس کا کہ میں تم سے دین سیکھنے آیا ہوں، باہر آ جاؤ. انتظار کریں دروازے پہ باہر بیٹھ کے اس کا. جب وہ باہر نکل جائے پھر اس سے مسئلہ پوچھ لیں. اچھا اور وہ کہے بھی کرے تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہو، بھتیجے ہو، تم دروازہ کھٹکھٹا لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے. کہ نہیں بھائی میں علم سیکھنے آیا ہوں، انتظار کروں گا. اور کچھ وقت نہیں گزرا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ مشورے کے لیے جہاں بدر والے صحابہ کو بٹھاتے وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھایا کرتے. جہاں بدری صحابہ بیٹھتے وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی مشورے کیا کرتا. حالانکہ حضور علیہ السلام کے وصال کو کتنا عرصہ گزرا ہوگا، 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایسی اللہ نے ان کو قبولیت دی اور ایسا اللہ نے ان کو علم دیا، ایسا علم دیا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے اور کہتے بھائی جو قرآن کی تفسیر سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ آ جائے. گھر بھر جاتا اور قرآن کے کریم سے متعلق معلومات سوالات کیے جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے، وہ چلے جاتے. پھر کہتے اچھا بھائی جو احادیث سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ آ جائے. پھر گھر بھر جاتا، اب ان کو جواب دیتے. اچھا بھائی جو آ جاؤ جاہلیت کے اشعار سے متعلق کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ آ جائے. یوں ایسا علم کا دریا اللہ رب العزت نے ان سے بہایا. تو دیکھو جو ایسی چیزوں میں جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی محنت کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اس میں جب محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. ہم دیکھیں کسی شخص کی نماز بہت اچھی ہے تو یہ ہمارے اختیار کی چیز بھی ہے کہ ہم اس کی حرص میں اپنی نماز کو بہتر کریں. یہ تابعین ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اور کہا کرتے کہ یہ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں، یہ جنت کی ساری نعمتیں اکیلے لے اڑیں گے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہم بھی ان کی حرص میں ان کی پیروی میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. تو یہ ہے میرے بزرگوں دوستوں کہ اگر کوئی ایسی فضیلت ہے جس کا دار و مدار عمل پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا دروازہ کھول رکھا ہے. صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے. وہ ایک دیہاتی تھا، جیسے ہوتے ہیں دیہاتی، اس نے کہا میرا دل چاہے، کیا چاہے بھائی، کہ میرے پاس یہ ڈھیر سارا دودھ ہو اور یہ ڈھیر سارا گڑ بھی ہو اور میں دودھ میں ڈالوں گڑ اور یوں ہلاؤں اور غٹ غٹ کر کے وہ گڑ والا دودھ پی جاؤں. تو کسی نے کہا تیرے پاس ہے کیا دودھ اور گڑ میں سے؟ انہوں نے کہا دودھ بھی نہیں گڑ بھی نہیں، انگلی ہے جس سے دودھ کو میں گڑ میں یوں اور گڑ کو دودھ میں یوں ہلاؤں گا. تو بھائی اس انگلی سے تو نہ دودھ نکلے نہ گڑ نکلے. تو ایسی تمناؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے کے لیے تو عمل کرنا پڑتا ہے. تو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ عمل کرے. تو کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. کہا کہ دیکھو وہ جو فضائل ہیں جن کا دار و مدار عمل پر ہے نا، اس میں اللہ سے تم اپنا اللہ کا فضل مانگ لو، فضل مانگو اللہ سے. یہ ایسی عجیب آیت ہے کہ دیکھو کوئی خاص نعمت
اللہ سے مانگنی ہے نا تو اللہ سے یوں مانگ لو کہ اللہ مجھ پہ اپنا فضل کر دے. اب اگر فضل مال میں ہے تو مال دے دے, اور اگر میرے لیے فضل فقیر رہنے میں تو فقیر کر دے. بھائی فضل فرما مجھ پہ اپنا فضل, یہ جامع دعا ہے. بعض لوگوں کے لیے مال اچھا نہیں ہوتا, مال ملتا ہے ان میں سرکشی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ نہیں دیتے ان کو مال. بعض کے لیے فاقہ اچھا نہیں ہوتا کہ فاقہ آئے گا تو یہ اللہ نہ کرے کہیں اسلام چھوڑ دیں گے, اللہ ان کو خوب مال دے دیتا ہے. اور تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم ہے, تو کہ اللہ تو ہمیں اپنا فضل دے دے, فضل دے دے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے, جانتی ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے وہ اس کو دیتی ہے, اور یہ بھی جانتی ہے کون دل سے ان اعمال کا طلبگار ہے, اس کے لیے ان اعمال کو آسان کر دیتی ہے. اگلی آیت میں میراث کا ایک مسئلہ, جو کہ پچھلے پارے میں میراث کی آیتیں چل رہی تھیں, تو میراث کا تذکرہ ہے کہ وہ مال ایسا, وہ تمام مال جو تمہارے والدین یا دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں, ہم نے ان کے لیے وارث طے کر رکھے. میں نے آپ کو میراث کا جب حکم چل رہا تھا اس میں تفصیل سے یہ بات سنائی تھی کہ پہلے جب میراث کے حکم نازل نہیں ہوئے تھے نا, تو میراث کی تقسیم ایسے ہوتی تھی کہ ہم دو, مثال کے طور میں اور عباد, ہمارے درمیان ایک بھائی چارہ ہو گیا. میں نے عباد سے کہا کہ میں مر جاؤں نا تو میرا مال تیرا, تو مر جائے تیرا مال میرا. میں کسی کو قتل کروں تو دیت بھرے, تو کسی کو قتل کرے میں دیت بھروں. اس کو عقد موالات کہا جاتا تھا. صحابہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے مکہ معظمہ سے, تو رشتہ دار تو اتنے تھے نہیں, ایسے آپ نے بھائی چارہ کر دیا تھا, ایسے بھائی چارہ کر دیا تھا صحابہ کا آپس میں, اور صحابہ نے اس بھائی چارے کو نبھایا ہے. تو اس میں میراث بھی ان میں تقسیم ہوتی تھی. پھر جب رشتہ دار ہو گئے, بیویاں آ گئیں, اولاد ہو گئی, پھر میراث کا حکم اللہ نے نازل فرما دیا, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو کہا کہ وہ مال, ایسا تمام مال جو والدین یا دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جائیں, ان کے لیے ہم نے ورثہ طے کر رکھے ہیں. بس اب والذین عقدت ایمانکم, جن سے تم نے پہلے سے عہد کر رکھے تھے کہ ہماری میراث میں سے تم کو حصہ ملے گا, فآتوہم نصیبہم, اب ان کو پوری میراث نہیں دینی, بس چھٹا حصہ دینا ہے, چھٹا حصہ. پھر یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی, اب کچھ بھی نہیں ملتا, اب سارا ورثہ کو مل جاتا ہے. اس زمانے میں یہ تھا پہلے کہ منسوخ ہوا, چھٹا حصہ ان کے لیے, بقیہ ورثہ کے لیے 5 حصے. پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ نہیں, 6 کے 6 حصے ورثہ کو ملیں گے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ کی ذات کو ہر چیز کی اطلاع ہے, وہ جانتا ہے کون ہمارے حکم پر پورا عمل کرتا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں, مجھے صدقہ فطر کے بھی تھوڑے سے مسائل سنانے, بس درس کی بات یہاں ختم. میراث ایک بھاری چیز ہے بھائی, اور اس کی ادائیگی ضروری ہے. جہاں رمضان کی ان قیمتی راتوں میں, دنوں میں ہمارے دوسرے گناہ رکاوٹ بن سکتے ہیں ہماری مغفرت میں, وہاں میراث کا صحیح سے تقسیم نہ کرنا یہ بھی رکاوٹ بن سکتا ہے, اللہ نہ کرے, ہماری مغفرت کے حصول میں. تھوڑا سا پیسہ ہے یار, 10 کروڑ بھی ہو تو تھوڑے ہیں, 1 ارب روپیہ بھی ہونا تو تھوڑا ہے اللہ کی مغفرت کے سامنے. تو جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے, اپنے دل کو سمجھا کے کہ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا تھا نا, اللہ اور دے دیں گے, ہم میراث کسی کی نہیں کھائیں گے. ہمارا ایک بھائی شریف ہے, اپنا حصہ نہیں مانگ سکتا, چپ رہتا ہے, ہم بڑے ہیں اس کو دبا سکتے ہیں, ہم اس کو نہیں دبائیں گے, اس کو میراث دے دیں گے. ہماری بہنیں ہم سے مطالبہ نہیں کرتی, دبی رہتی ہیں, ہم ان کو دبائیں گے نہیں, میراث دے دیں گے, ان سے معاف نہیں کرائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آخر وقت ہوتا ہے اس بیچارے کا, سارے اعمال جنت کے اس نے کیے ہوتے ہیں, وصیت کوئی ایسی کر جاتا ہے جس سے کسی وارث کو نقصان پہنچانا مقصود ہو, اللہ کے یہاں سے اس کی مغفرت کے فیصلے رک جاتے ہیں آخر میں. اللہ پاک جو پڑھا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو صدقہ فطر سے متعلق 2-3 موٹے مسئلے عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں گندم کھانے کا رواج نہیں تھا, گندم ہوتی بھی نہیں تھی, اور جس چیز کا رواج نہ ہو وہ مہنگی ہوتی ہے. گندم تو شام میں ہوتی تھی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب گورنر بنے نا شام کے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر کہیں گندم آنا شروع ہوئی مکہ مدینہ, ورنہ جو کھایا جاتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے گندم کا جو نصاب طے کیا نا صدقہ فطر کا, وہ کم رکھا, 2.25 کلو, 2.25 کلو, 2.25 کلو.
جو کا 3.5 کلو، کھجور کا 3.5 کلو، کشمش کا 3.5 کلو کہ وہ عام ملتی تھی. اب ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہو گیا. ہمارے یہاں گندم سستی ہے، جو مہنگا ہے، کھجور اس سے مہنگی، کشمش اس سے مہنگی. اچھا، اپنے بچپن میں ہمیشہ ہم صدقہ فطر میں وہی سنا کرتے تھے جی 30 روپے ہے، 15 روپے ہے، 20 روپے ہے، اتنے روپے ہے، اتنے روپے ہے. گندم مدرسہ پڑھا تو پتا چلا کہ جی اس کے تو 4 نصاب ہیں. اللہ کے نام پہ دینا ہی ہے تو وسعت کے مطابق جتنا آدمی زیادہ دے دے. جیسے گندم کے حساب سے جو صدقہ فطر اس وقت بنولی ٹاؤن نے طے کیا وہ 100 روپے، اور جو کے حساب سے 250 روپے، اور کھجور کے حساب سے 1100 روپے، اور کشمش کے حساب سے 1700 روپے. 100، 250، 1100، 1700. کس کس کا دینا ہے صدقہ فطر؟ آدمی کو اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. اپنی بیوی کا صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں ہے، بالغ اولاد کا صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں، ان کے ذمہ. ہاں آپ دینا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، مشورہ کر لیں. بیوی خوش ہو جائے گی، وہ کہاں خوش ہوتی ہے اس پر کہ اپنا صدقہ فطر میں خود دوں. وہ کہتی ہے جب ہم تمہارے گلے پڑ گئے تو ہماری ہر چیز تمہارے گلے، ہمارا صدقہ فطر بھی تم دو. اور بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ جی ابا دیں گے تو ٹھیک ہے، ابا دے دیں، کوئی بات نہیں. دینا کس کو ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق کو دینا ہے. اور بھائی ہم نہیں کہتے آپ سے، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو شہر کے مدارس ہیں نا، یہ ہمارے مستحق ہیں. اس کی برکت سے پتہ نہیں کتنی خیریں ہم پر نازل ہوتی ہیں، اور خصوصیت سے ہمارا محلہ، ہمارا باٹوا نگر اللہ کے فضل سے یہ تو آباد ہے. اس مدرسے کی برکت سے ماشاءاللہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور یہ ہمارا مدرسہ جامعہ بنولی ٹاؤن، اس کے بڑے ہم پر احسان ہیں. یہ دارالعلوم بڑے اس کے ہم پر احسان ہے. اس موقع پر ہم اس کا خیال کریں. اپنے جو میت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی ان کی طرف صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. کرنا کب ہے یہ صدقہ فطر؟ عید کی نماز سے پہلے کر دینا ہے. اپنے رشتے دار غریب ہیں ان کو دے دو بھائی، وہ بھی ہمارے مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں. اور کہیں آپ کو دینا ہے دے دو اللہ کے نام پہ، لیکن جھکتا اللہ کے نام پہ دیا جائے. ہم کشمش کے حساب سے اللہ کے نام پہ صدقہ فطر دیں، کھجور کے حساب سے دیں، کم از کم جو کے حساب سے. اور ہم میں سے کوئی اس کو نیت کر لے کہ گندم کے حساب سے تو کوئی نہیں دے گا. انشاءاللہ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، جو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اس کے حساب سے ہم دے دیں. کس کے ذمہ ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمہ ہے. اور صدقہ فطر کا صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے بقدر رقم ہو، یا استعمال کی چیزیں ضرورت سے اس قدر زائد ہوں کہ ان کو بیچ دیا جائے تو اتنے پیسے جس سے 52.5 تولہ چاندی آتی ہے یہ اس کے پاس آ جائے، تو یہ بھی صاحب نصاب ہے صدقہ فطر کا. اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا. صدقہ فطر نقد بھی دیا جا سکتا ہے، غلے کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، کسی اور چیز کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام سے عمل کرنے کی اور اپنے پاک نام پہ خوب خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا